بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ اب فرعون کی بیوی نے دائیوں کو بلایا کہ بچے کو دودھ پلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا تو فرعون کی بیوی پریشان ہو گئی کہ بچے کو بھوک کی وجہ سے کچھ ہو نہ جائے۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ ایک بچہ آیا ہے اور وہ بھی بنی اسرائیل کا، کیونکہ قوم کی شناخت ہوتی تھی اور شکل و صورت دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کس قوم کا بچہ ہے، تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ فرعون اس کو کچھ مت کہو، ہو سکتا ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ نفع دینے والا بن جائے، یا ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر بچے کو رکھ لیا تو کہیں یہ وہی بچہ نہ نکل آئے جس کا مجھے ڈر ہے۔ پریشانی میں فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، رکھ لو۔ یہاں پہ ایک بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کتنا ہی جابر اور ظالم ہو، اچھے جابر اور ظالموں کے گھٹنے بھی بیویوں کے آگے جھکی جاتے ہیں۔ فرعون نے اس کی بات مان لی تو بیویاں اپنے شوہر پر اثر رکھتی ہیں، تو فرعون کو جس سے ڈر تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کے گھر میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ کی ماں کو پتہ چلا کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تو ماں کا دل بیٹھنے لگا۔ ان قریب تھا کہ وہ بتانے لگی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت سمجھائی، انہوں نے ان کی بیٹی سے کہا کہ جا کر فرعون کی بیوی سے کہو کہ ایک عورت ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ جب فرعون کی بیوی سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ کون عورت ہے؟ قبطی عورت ہے؟ تو کہا گیا نہیں، بنی اسرائیل کی ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے جب بچے کی حالت کو دیکھا تو کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو لے آؤ۔ تو جب ماں آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پی لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ ہم تمہیں واپس تمہارے بیٹے سے ملوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چند دنوں میں ہی ملوا دیا اپنے بیٹے سے۔ ماں بچے کو آ کر دودھ پلاتی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ بھی گئے اور لوٹ کر اپنی ماں کے پاس بھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کئی انعامات کیے، ان کی حفاظت کی گئی، ان کو محل میں پہنچایا گیا۔ بنی اسرائیل کا بچہ بادشاہوں کے ساتھ پل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پلنے اور بڑھنے لگے۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور موسیٰ علیہ السلام جب اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرما دیا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت میں شہر میں آئے جب لوگ غفلت میں تھے۔ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے، ایک شخص بنی اسرائیلی تھا اور ایک شخص مصری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظلم ہوتے دیکھا تو فرعون کی قوم سے جو آدمی تھا اس کو روکنے اور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ باز نہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے روکنے کے لیے مکہ مارا۔ وہ مکہ اتنی زور سے لگا کہ مصری وہیں پہ مر گیا۔ انبیاء علیہ السلام عام انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ تو شیطان کا کام تھا، یقیناً شیطان دشمن ہے اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اور کہنے لگے، اے پروردگار، میں نے خود اپنے نفس پر ظلم کر دیا ہے یہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کی مدد کرنا تھا، جس کی وجہ سے ان سے خطا ہو گئی۔ اب وہ آدمی مر گیا لیکن اسے دیکھنے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ غفلت کا وقت تھا، لوگ سو رہے تھے۔ اب گواہ اللہ تعالیٰ تھے اور ان کی قوم کا آدمی جو بنی اسرائیلی تھا وہ گواہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں میرے اس قتل کی وجہ سے مجھے بھی قتل نہ کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلے ہی دن صبح خبریں لینے کے لیے شہر میں گئے اور اچانک دیکھا کہ وہی اسرائیلی جس کو کل مصری سے بچایا تھا وہ آج کسی اور مصری سے لڑ رہا ہے۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر دوبارہ مدد مانگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو جھگڑالو آدمی ہو،
لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونی شخص کی طرف بڑھے تاکہ لڑائی نہ ہو تو اسرائیلی شخص کہنے لگا کہ اے موسیٰ، جیسے کل تو نے ایک کو قتل کیا، اس کو بھی مار دینا چاہتا ہے، ایسے تو مجھے بھی مار دے گا۔ تو ملک میں ظالم اور سرکش ہونا چاہتا ہے اور تیرا یہ تو ارادہ ہے ہی نہیں کہ تو اصلاح کرے۔ ایک شخص شہر کے کونے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ، قوم کے سردار قتل کا مشورہ کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کل جو آدمی مرا تھا وہ تمہارے ہاتھوں سے مرا ہے۔ تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم یہ بستی چھوڑ دو ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیلی کے ہاتھ سے قبطی کا قتل ہوا ہے تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اصل میں فرعون سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ ایک اسرائیلی نے مصری کو قتل کر دیا، بے شک وہ شہزادے سے ہی ہوا ہے۔ اس بات میں اس نے انٹرسٹ ہی نہیں لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسرائیلی تھے۔ اس لیے فرعون کو زیادہ غصہ چڑھا کہ کیسے ایک اسرائیلی نے ایک مصری کو قتل کر دیا میرے ہوتے ہوئے، یعنی کہ جو مصری تھے وہ اسرائیلی کو قتل کرتے تھے، لیکن اس بار ایسا ہوا کہ جو اسرائیلی ہے اس نے مصری کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور کہنے لگے اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گھروں سے بچا لے۔ اور جب مدین کا رخ کیا تو کہنے لگے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کا ایک گروہ جانوروں کو پانی پلا رہا تھا اور وہاں پہ 2 عورتیں الگ کھڑی ہوئی تھیں جو انتظار کر رہی تھیں کہ ان کے جانوروں کو پانی پلایا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 2 عورتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہیں جائیں گے ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بڑی عمر کے ہیں، بوڑھے انسان ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو خود جا کر پانی پلا دیا اور پھر درخت کے سائے کے نیچے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے پروردگار، تو جو بھی بھلائی میری طرف اتارتا ہے میں اسی کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک الگ ملک میں آ گئے، اب ان کا اللہ کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے میں ان میں سے ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانور کو جو پانی پلایا ہے ہم اس کی کچھ اجرت دے دیں۔ جب وہ لڑکیاں گھر گئی تھیں تو انہوں نے اپنے والد کو بتایا تھا کہ ایسے ایک شخص تھا جس نے جانوروں کو پانی پلایا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس گئے اور ان کو اپنا سارا واقعہ سنایا تو ان کے والد نے کہا کہ آپ ڈرو مت، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے نجات دے دی ہے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ان 2 لڑکیوں کے جو والد تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے جو مدین کے نبی تھے، اور کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے، یہ کوئی اور شعیب تھے۔ خیر یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ وہ کون تھے۔ اب ان 2 لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں گے ان میں سب سے بہتر وہی ہوگا جو مضبوط اور امانت دار ہوگا۔ تو ان کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کا نکاح اپنی ایک بیٹی سے کر دینا چاہتا ہوں، لیکن مہر کے بدلے آپ کو 8 سال تک میری بکریاں چرانی ہوں گی، اور اگر آپ 10 سال چرا لو گے تو یہ میرے لیے بہت اچھا ہوگا، لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کم سے کم 8 سال بکریاں چراؤں گا اور زیادہ سے زیادہ 10 سال بکریاں چراؤں گا، لیکن مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور یہ بات آپ کے اور میرے درمیان پختہ ہو گئی ہے، ہم یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے، اور یہ بات طے ہو گئی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بس گئے، ان کی شادی ہو گئی، ان کی اولادیں ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ملک یاد آنے لگا، اپنے والدین یاد آنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ایک بار جانا چاہیے، لیکن وہ ڈرتے بھی تھے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ جب مدت پوری ہو گئی 8 سے 10 سال والی تو انہوں نے اپنے ملک جانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر کوہ طور کی طرف آگ دیکھی
تو اپنی بیوی سے کہنے لگے تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ وہاں جا کے کوئی خبر مل جائے کہ کوئی راستہ وغیرہ کا پتہ چل جائے کہ کیسے اور کدھر جانا ہے، یا کوئی چیز وہاں سے لے کر آ جاؤں، اور اگر نہیں تو آگ دکھ رہی ہے اس کا انگارہ لے آتا ہوں تاکہ آگ سیک لیں، کیونکہ رات کا وقت تھا اور رات میں ریگستان میں بہت سردی ہوتی ہے۔ تو بیوی بچوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ جب حضرت موسیٰ آگ کے پاس گئے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ اصل میں روشنی تھی، اور وہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر رہے تھے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔